قد افلح یقیناً کامیاب ہو گیا جس کامیابی میں شک کی کوئی نہیں. فرمایا وہ ہے اصل کامیاب جسے میرا اور آپ کا پروردگار کامیاب فرمائے. قد افلح من تزکا. رب العالمین نے ان آیات میں کامیابی کا ایک بڑا مختصر سا بڑا ایک شارٹ سا ایک پیکج اور ایک طریقہ دیا ہے. اختصار کے ساتھ چند منٹوں کے اندر میں صرف اپنی بات مکمل کروں گا. اللہ فرماتے ہیں لوگوں قد افلح یقیناً کامیاب ہو گیا جس کی کامیابی میں شک کی کوئی نہیں. من تزکا سب سے پہلی کامیابی کی سیڑھی یہ ہے کہ مجھ سے اور آپ سے جو غلطیاں ہوئیں کوتاہیاں ہوئیں اللہ کی نافرمانیاں ہوئیں رات کی تاریکی میں ہوئیں یا دن کے اجالے میں ہوئیں خلوت میں ہوئیں یا لوگوں کے سامنے ہوئیں اپنی دوستوں یاروں میں ہوئیں یا تنہائیوں میں ہوئیں. من تزکا کامیابی کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے سب سے پہلا پروگرام یہ ہے میرے اللہ نے جو اصول دیا ہے لوگوں کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا گناہوں کی غلاظت سے پاک کیا گناہوں کی نجاست سے اپنے آپ کو پاک کیا. وہ ظاہری گناہ تھے جو لوگوں کو نظر آ گئے یا باطنی گناہ جسے یہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے اس کے چھوٹے گناہ یا بڑے گناہ وہ گناہ جو کسی کے اوپر کیے ظلم و زیادتی کی شکل میں یا اپنے اور اپنے رب کے درمیان تنہائیوں کے گناہ. من تزکا لوگوں کامیابی اس کے بغیر نہیں ملے گی کہ انسان اپنے گناہوں کی میل کچیل اور ان گناہوں کے ڈھیروں کو لے کے اگر رب کے سامنے حاضر ہوگا تو لوگوں کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی. کامیابی یہ ہے کہ جو گناہ کرتے ہو تمہیں پتہ ہے میرے اندر یہ کمزوری ہے یہ کوتاہی ہے لوٹ آؤ پلٹ آؤ واپس آ جاؤ توبہ کر لو رب سے معافی مانگ لو. میرے پیارے بھائیوں انسان زندگی میں جو گناہ کرتا ہے اسے پتہ بھی ہے یہ گناہ ہے پھر بھی وہ اس گناہ میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور سمجھتا یہ ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. رب کعبہ کی قسم یہ کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی. یہ ایسے ہی سمجھ لیں ایک شخص جانا اس نے اسلام آباد کی طرف ہے بیٹھتا ہے کراچی کی گاڑی پہ پہلا اسٹیشن آیا کسی نے کہا بھائی الٹ جا رہے ہو لوٹ جاؤ رک جاؤ اتر جاؤ دوسری گاڑی پہ بیٹھو مخالف سمت جا رہے ہو. کہتے ہیں نہیں بس آپ دعا کریں حضرت کوشش کریں آپ دعا فرمائیں میں اسلام آباد پہنچ ہی جاؤں گا. گاڑی سے اترتا نہیں اپنا رخ موڑتا نہیں اپنا منزل اور جس منزل پہ جانا ہے اس جہت جانے والی گاڑی پہ سوار نہیں ہوتا. وہ میرے پیارے بھائی تو شرابی ہے تو زانی ہے جرم جس میں بھی ملوث ہے لوگوں کو کہتا ہے میں نماز نہ بھی پڑھوں جنت مل ہی جائے گی محمد مصطفیٰ کی مخالفت کرتا رہوں جنت میں چلا ہی جاؤں گا. بس حضرت آپ دعا کریں میں جو کر رہا ہوں کرتا رہوں کامیاب بھی ہو جاؤں. میرے پیارے بھائیوں ہم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے. من تزکا کامیابی یہ ہے تمہارے دل کے اندر حسد ہے بغض ہے کینہ ہے ریاکاری ہے دکھلاوا ہے لوگوں کے لیے بغض بھرا ہوا ہے یا رب کے ساتھ جو عجب میں تو مبتلا ہے کبر میں مبتلا ہے حسد کی غلاظتیں ہیں. اپنے اس دل کو صاف کر جب انسان گناہ کرتا ہے دل پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے واپس پلٹ آتا ہے دل صاف ہوتا ہے نہیں لوٹتا گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے. وقت وہ آتا ہے نوبت وہ آتی ہے دل الٹے مشکیزے کی مانند ہوتا ہے الٹے مشکیزے کے اوپر آسمان سے موسلادھار بارش برسے ایک پانی کا قطرہ بھی اس میں داخل نہیں ہوگا. الٹے دلوں کی مثال محبوب کبریا نے دی. جب پورا قرآن سنا دے الف لام میم سے لے کر والناس تک دل پتھر ہو چکا دل سیاہ ہو چکا رب کی طرف سے موریں لگ چکی اس لیے کہ گناہوں کی وہ غلاظت اس قدر اس کے اندر جمع ہو چکی ہے. جب تک اس غلاظت کو کھرچے گا نہیں رب کے سامنے ندامت کے آنسو بہائے گا نہیں اللہ سے توبہ کرے گا نہیں واپس پلٹے گا نہیں شیطان سے تعلق توڑے گا نہیں رحمان سے ناتا جوڑے گا نہیں اس وقت تک کامیابی ممکن نہیں.
من تزکا، میرے پیارے بھائیوں کامیابی چاہیے. مجھے پتا ہے میرے اندر کیا کمزوری ہے، میرے والد کو نہیں پتا، میری بوڑھی ماں کو نہیں پتا، میرے استاد کو نہیں پتا، میرے یار دوست کو نہیں پتا میری تنہائی کہاں جاتی ہے، میری خلوت کہاں جاتی ہے. انٹرنیٹ کی دنیا، موبائل کی دنیا، لیپ ٹاپ کی دنیا، کہاں کس حالت میں تو ہے تو جانتا ہے، تیرا رب جانتا ہے. وہ گناہ جسے کرنے کے لیے لوگوں کو سفر کرنے پڑتے تھے، پیسہ خرچ کرنا پڑتا تھا، ہر انسان کی جیب میں ہے، لوگ نہیں دیکھتے لیکن وہ اللہ دیکھتا ہے. جو رائی کے دانے کے برابر بھی، وہ سمندروں کی تہوں کے اندر بھی، وہ زمین کے اندر بلوں کے اندر بھی، وہ کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے. تجھے ماں سے حیا آتی ہے، باپ سے حیا آتی ہے، شاگرد سے شرم آتی ہے، استاد سے شرم کرتا ہے، چھوٹے معصوم بچے سے شرم آتی ہے، اس کے سامنے بھی گناہ نہیں کرتا. لیکن جب یہ سارے نہیں ہوتے اس وقت تجھے رحمان سے حیا نہیں آتی. اللہ توفیق دے. من تزکا، اپنے آپ کو پاک کیجئے. اور یاد رکھیں جب تک کنواں ہے اس کے اندر مرا ہوا کتا گرا ہوا ہے، آپ جتنی مرضی اس میں خوشبوئیں ڈالتے رہیں، جب تک اس غلاظت والے کتے کو نکالو گے نہیں وہ بدبو ختم نہیں ہوگی. عبادت کا لذت اس وقت آئے گی جب اپنے گناہوں سے اپنے دامن کو صاف کرے گا، پھر سجدہ کرنے کو بھی دل کرے گا، پھر رب کے گھر میں بیٹھنے کو بھی دل کرے گا، پھر قرآن سننے کو بھی دل کرے گا. کب؟ جب گناہوں کی زندگی سے پلٹے گا. اللہ توفیق نصیب فرمائے.